رات کے 2 بج رہے تھے۔ سارا کچن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے اور آنکھوں میں نمی۔ گھر مکمل خاموش تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ آج پھر وہی جملہ، وہی چبھتے ہوئے الفاظ، تم کرتی ہی کیا ہو؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ جیسے اس کے وجود پر سوال تھا۔ اس کی ہر قربانی، ہر جاگی ہوئی رات، ہر چھوٹی کوشش، سب جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ سارا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ کیا واقعی میں کچھ نہیں کرتی؟ اسی لمحے اچانک اس کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی۔ اس کی چھوٹی بیٹی آدھی نیند میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ امی، آپ سوئی نہیں؟ سارا نے فوراً آنسو پوچھے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ بس بیٹا، ابھی سونے جا رہی ہوں۔ بچی آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی، پھر آہستہ سے بولی، امی، جب آپ میرے پاس ہوتی ہیں نا تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ جملہ جیسے سیدھا سارا کے دل میں اتر گیا۔ اسی رات سارا نے سجدے میں جا کر رو کر دعا کی، یا اللہ، اگر دنیا کو میری قدر نہیں تو کیا تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اگلے دن سارا اپنی دوست عائشہ سے ملی۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن اور درد فوراً پڑھ لیا۔ سارا، تم ٹھیک ہو؟ اس بار سارا مسکرا نہ سکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ، کیا واقعی میں کچھ نہیں کرتی؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور نرمی سے کہا، سارا، دنیا اکثر صرف وہ دیکھتی ہے جو نظر آتا ہے، لیکن اللہ وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ سارا کی سانس رک سی گئی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اور جانتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی تمہاری وہ راتیں، تمہاری وہ تھکن، تمہاری وہ خاموش قربانیاں سب جنت کا راستہ بن رہی ہیں۔ سارا کے آنسو اب رک نہیں رہے تھے، لیکن اس بار ان میں درد کے ساتھ سکون بھی شامل تھا۔ اس دن کے بعد سارا نے کچھ نہیں بدلا، وہی گھر، وہی کام، وہی لوگ، لیکن ایک چیز بدل گئی، اس کی نیت اور اس کا دل۔ اب جب وہ کھانا بناتی، وہ دل میں کہتی، یا اللہ، یہ تیرے لیے ہے۔ جب بچوں کو سلاتی، وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی، یا اللہ، انہیں میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور جب کوئی کہتا، تم کرتی کیا ہو، تو وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ کچھ دن بعد سارا کے شوہر نے اچانک اس سے کہا، پتہ ہے کل ہمارے بیٹے نے اسکول میں کیا کہا؟ سارا نے حیرت سے پوچھا، تو وہ بولے، اس نے کہا، میری امی کچھ نہیں کرتی، بس وہ ہماری پوری دنیا سنبھالتی ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ یقین کے تھے کہ اس کی محنت کبھی ضائع نہیں گئی۔ اسی رات سارا نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، لیکن اس بار اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ یا اللہ، شکریہ کہ تو میری ہر خاموش کوشش کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کبھی آپ بھی یہ محسوس کریں کہ کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا، تو یاد رکھیں، آپ کی اصل پہچان لوگوں کے الفاظ نہیں، اللہ کی نظر ہے۔ آپ صرف ایک عورت نہیں، آپ ایک گھر کی روح ہیں، ایک نسل کی تربیت ہیں، اور اللہ کی خاص رحمت ہیں۔